تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ عز و جل چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ آپ کو یقین کامل کی برکت ہے۔ یہ امیر السنت کے مدنی مذاکرے کا تحریری مدنی گلدستہ ہے۔ امیر السنت کے تحریری مدنی گلدستے کے ساتھ یہ دیکھیں گے آپ، یہ ٹائٹل پہ ہی یہاں پر رکھا ہوا ہے، یہ مدینہ العلمیہ کی پیشکش ہے۔ اس میں امیر السنت کے مدنی پھولوں کے ساتھ جو ہے اس میں اضافہ بھی کیا گیا ہے، ترمیم بھی ہوتی ہے، مگر یہ بنیادی طور پہ امیر السنت کے مدنی پھولوں سے اس کی روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور یہ رسالے بھی پڑھنے چاہیے۔ تو سمجھے بھائی، یہ کلاس ورک کا ہوم ورک ہو گیا کہ یہ رسالہ آپ نے پڑھنا ہے، اور امیر السنت کے کتب و رسائل تو ویسے ہی پڑھے ہونے چاہیے، اور ساتھ ساتھ آپ کے بیانات تحریری طور پر اضافے کے ساتھ، اور مدنی مذاکرے تحریری طور پر اضافے کے ساتھ آتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے اور اس کی ترکیب ہونی چاہیے۔ اس رسالے میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل شعبہ مکتبۃ المدینہ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرے کا تحریری مدنی گلدستہ بنام یقین کامل کی برکتیں کا اجرا کر دیا ہے، جس میں عاشقان رسول کے لیے موجود ہے قرآن پاک کو چومنا کیسا، قرآن پاک کے صندوق پر سامان رکھنا کیسا، قرآن پاک پر دینی کتب رکھنا کیسا، قرآن پاک ہاتھ سے چھوٹنے کا کفارہ، جھوٹا خواب بیان کرنے کا عذاب، بسنت میلہ اور پتنگ بازی کی آفات، ایمان کی حفاظت کا وظیفہ سمیت اور دیگر بہت کچھ شامل ہے۔ رسالہ یقین کامل کی برکتیں قسط 9 اپنے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے ہدیتاً طلب کیجیے اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیے۔ آن لائن خریداری کے لیے وزٹ کیجیے www.maktabatul-madina.com۔ بھائی آن لائن خریداری کا تو ایڈریس آپ کو دیا گیا ہے، www.ilyasqadri.com سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں امیر اہل سنت کے کتب و رسائل۔ تحریری صورت میں آپ کو امیر سنت کے مدنی مذاکرے چاہیے، آپ مدنی مذاکرے دیکھنا چاہتے ہیں، مدنی مذاکرے سننا چاہتے ہیں، امیر سنت کے بیانات، امیر سنت کے ڈب مدنی گلدستے، یعنی امیر اہل سنت ہی کے مدنی گلدستوں کے ترجمے کے بعد مختلف زبانوں میں ڈب کیے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ سمجھے اس کے انٹرو میں یا ٹیکسٹ کے اندر یہ چیز واضح کرنی ہوتی ہے کہ یہ امیر سنت کے مدنی گلدستے کو اس طرح ترمیم کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کی صورت بنائی جاتی ہے۔ تو یہ جو مدنی گلدستے امیر سنت کے ترجمہ شدہ رسائل، تو یہ چیزیں آپ کو ایک جگہ پر چاہیے، تو www.ilyasqadri.com آپ اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں، یہ ایڈریس بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت معاون ہوگی۔ اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ قسط نمبر 9، تو یہ یقین کامل کی برکتوں کی قسط نمبر 9 نہیں ہے، یہ مدنی مذاکروں کے تحریری رسالے کی قسط نمبر 9 ہے، اور
آہستہ آہستہ آپ دیکھتے رہے کہ قسطیں کہاں تک پہنچتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اس کے مجموعے کی اور اس پہ مزید کاموں کی بھی صورتیں ہوتی ہیں. یہ آپ سمجھے کہ المدینہ العلمیہ کا بھی شعبہ تحریر کا اور اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے کام ہیں. تو اس انداز سے یہ کام چلتا چلا جاتا ہے. کلاس 4 کے بعد ہوم ورک ہوتا ہے. یقین کامل کی برکت رسالہ اس کا مطالعہ ضرور کیجئے. اپنے مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل بھی کیجئے. ہم آپ کے سامنے مدنی مذاکرے فیضان مدنی مذاکرہ میں مختلف موضوعات کے ساتھ آتے ہیں. کبھی ہم فیضان نماز کے ساتھ، کبھی فیضان حج، کبھی فیضان قربانی، اور اسی طرح مختلف موضوعات کے ساتھ امیر السنت کے مدنی منوں کے سوالات، امیر السنت کے جوابات اور مختلف موضوعات اس کے ہیں. اور ہمارا ایک موضوع یہ بھی ہے دلچسپ سوالات اور امیر السنت کے ایمان افروز جوابات. اور اس میں ہم آپ کو بڑے مختلف قسم کے دلچسپ مدنی گلدستے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جانے والے معاملات کا حصہ ہوتی ہیں. آج آپ کے سامنے جو مدنی گلدستہ لے کر آ رہے ہیں، آپ کو ایک انٹرنیشنل پرابلم کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کے پرابلمز کی طرف جاتے ہیں. بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشنز تو ہوتی ہیں ہماری، مگر اس کے سولوشنز کی طرف ہم نہیں آتے. ان پرابلمز کو شارٹ آؤٹ کرنا، پوائنٹ آؤٹ کرنا، بات چیت کرنا، تبصرے کرنا، یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، مگر حل کرنے کا کمال کسی اور کے پاس ہوتا ہے. آئیے آپ کو ایک پیارا سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. انٹرنیشنل پرابلم. تھوڑے پیسوں میں تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا بھائی. آج کل زندگی گزارنے کے لیے مال چاہیے، مال. شادی بیاہ ہو یا دیگر تقریبات، یہاں تک کہ میت میں بھی تھوڑے پیسوں سے گزارا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. یہاں تک کہ قرض لے کر بھی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے. زندگی میں اخراجات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ موجودہ آمدنی میں گزارا بامشکل ہے. یہ قول حقیقت سالک رہا ہے. پہلے 1 کماتا اور 10 کھاتے، اور اب 10 کمانے والے پھر بھی پورا نہیں ہوتا. امیر اہل سنت سے سوال ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں یا پھر بڑھا لیے ہیں. ان اخراجات کو کس طرح قابو کیا جائے؟ اور قناعت کا ذہن بھی دیجیے کہ تھوڑے پر ہی کفایت کا ذہن ہو، نہ کہ قرض تلے دب کر جیا جائے. یہ تو انٹرنیشنل پرابلم ہے ایک طرح سے. دراصل ہماری ایک تو ہرس بڑھ گئی ہے. یہ بھی ذہن ہے کہ ہمارے پاس کچھ رقم جمع ہو تاکہ کالی رات کو کام آئے. یعنی یہ کالی رات بولتے اس کو، کہ وہ کالی رات میں کام آئے گی رقم، یعنی وقت آنے پر. پھر جن کے یہاں بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کے لیے جمع کر کے رکھتے ہیں. تو جو کچھ جمع پونجی ہوتی ہے نا ان کے پاس، یا عورتوں کے پاس جیسے سونا ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے سونا، اور ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے. جو کرنٹ آمدنی ہوتی ہے نا، انکم، اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اور اسی پر غربت اور امیری کا یہ نظام سمجھتے ہیں. اور جس کو بولتے ہیں نا ہم کو پورا نہیں ہوتا اور آمدنی کم ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے نہ کہ وہ جمع پونجی. کیپٹل، سونا جو بھی ہے وہ ہے، پلاٹ ہے یا اس طرح کی کوئی جائیداد ہے، تو اس کو بھی بعض اوقات شمار نہیں کرتے. تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ کھانے پینے کا انداز جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا ہے. کھانا ضرورت سے زیادہ پکایا جاتا ہے، کئی ڈشیں ہوتی ہیں، اور پھر بعض جگہ تو جن کا مذہبی ذہن ہوتا ہے، مدنی سوچ ہوتی ہے، وہ تو چلو بچہ ہوا بعد میں استعمال کر لیتے ہیں. لیکن ایک تعداد ہے کہ جو بچ گیا وہ اس کو پھینک دیتی ہے. روٹیوں کے تھپے تھپے پھینکتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے وہ کوڑا دان، ڈسٹ بین میں دیکھے ہیں، پھینک دیتے. اس طرح جب یہ روٹی کی بے حرمتی ہوگی، اناج پھینکا جاتا ہے اور بہت پھینکا جاتا ہے. شادیوں میں اناج بچتا ہے، دیگر تقریبات میں جو کھانا بچتا ہے، وہ جو اس کی بھی جو بھی حال ہوتا ہے اس کا. تو اس طرح چونکہ پھینکنے کا رواج بہت زیادہ ہے، ضائع کرنے کا رواج زیادہ ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تنگ دستی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا، پورا کیسے ہوگا. نہ بندہ پیٹ بھرنا چاہے نا تو بھر سکتا ہے، کوئی مشکل اتنا نہیں ہے. بس یہ کہ سادہ غذا پر قناعت اس کو نصیب ہو جائے. لیکن اب چونکہ عمدہ غذائیں اور کئی طرح کی چاہیے، تو اس لیے اب وہ تو جو ہو رہا ہے وہ شاید بڑھ جائے گا، مزید تنگ دستی بڑھے،
फक्र फाका बढ़े, फिर रस्म व रवाज को निभाने के लिए कर्जे किए जाते हैं, सूदी कर्जे तक लिए जाते हैं, तो इसमें ही फंस जाते हैं। अब जैसे कि मैयत है, अब मैयत में किसने कहा कि आपको देके चढ़ाओ और शामियाने तानो और रिश्तेदारों को इकट्ठा करके इनकी जियाफत करो, ये किसने कह दिया? ये शरीयत में कहाँ है? ये लोगों ने अपने तौर पर इसको दाखिल कर लिया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो मीठे मीठे साहिब मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों के मसाइल बन जाते हैं। तो मसाइल के तो तबसरे होते रहते हैं, मसाइल के हल की तरफ आइए। ये चीज़ हो रही है, इस चीज़ का हल क्या है? हल जानने के लिए मदनी मुज़ाकरों की आदत बनाएं, इज्तिमाई मदनी मुज़ाकरों का अपना मामूल बना लीजिए और ख़ुद भी मदनी मुज़ाकरों में शरीक हुआ करें और दीगर आशिकान रसूल को भी मदनी मुज़ाकरों में शरीक किया कीजिए। और ये जो जहन होता है मसलन कनाअत का, सादगी का और दीगर चीज़ों का, इसमें एक बड़ी प्यारी बात यह भी है कि बचपन ही से बाज़ चीज़ों की तरबियत करनी होती है। इनको खाने पीने के मामले में भी तरबियत करनी होती है और दीगर चीज़ों के मामले में भी तरबियत होती है। अगर बचपन से तरबियत होती है तो उसके बड़े फ़वाइद होते हैं। तरबियत कैसे करनी है, आइए आपको एक अमली मदनी गुलदस्ता दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उल्टे हाथ से खड़े खड़े पानी पी सकती हूँ, गुनाह तो नहीं होएगा? बेटा पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए और बैठकर पीना चाहिए, 3 सांस में पीना चाहिए, देखकर उजाले में पीना चाहिए। और खड़े खड़े पीना या उल्टे हाथ से पीना गुनाह नहीं है, लेकिन सुन्नत भी नहीं है। तो सुन्नत अमल करने में सवाब मिलेगा ना। और नाबालिग को तो वैसे गुनाह नहीं होता, बड़ा भी पिए उल्टे हाथ से या खड़े खड़े पिए तो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन वो हदीस शरीफ में कि कोई भूल कर खड़े होकर पी ले पानी तो उसको चाहिए कि उसको कहे करके निकाल दे, वोमिट कर दे, बैठ कर पीना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुझे प्यास लगी है। पापा ये आपने कहा मुझे प्यास लगी है, अमूमन तो लोग कहते हैं कि यार वो पानी लाओ, पानी दीजिए। वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद शहजादे आला हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में ये सुना है कि सवाल से बचने के लिए आप इस तरह फरमाते थे कि मुझे प्यास लगी है तो कोई ना कोई खादिम पानी पेश कर देता था इस तरह, या पानी हाजिर कर दिया जाता था। वैसे ही यूँ कहना भी हरज नहीं है कि मुझे पानी पिलाओ। तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की वो अदा कर लिया। तो जितना हो सके वो सवाल से बचना चाहिए। अब मुझे टिश्यू पेपर की ज़रूरत थी तो अब मैं जेब में रखता हूँ। मैं आपके घर पे अगर इस वक्त दावत पे आया हूँ तो मैंने टिश्यू पेपर मांगा नहीं, मैंने अपनी जेब से निकाला, आप पूछ लिया, फिर जाके मौका मिला तो दो लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। पहले घूंट पे अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे घूंट पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और तीसरे घूंट पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ना चाहिए। इह्या उलूम में इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने ये लिखा है। अब ये दीवार से उतर आता है, ये रखेंगे ना अपने, तो देखो ये जमा हो रहा है, ये फिर पी लिया जाए। बिस्मिल्लाह।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی کلاس ورک کے بعد ہوم ورک بھی ہے. پیر صاحب نے تو پانی پی کر دکھا دیا آپ کو, اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. تو بہرحال مدنی منوں کے ساتھ بھی تربیت کا معمول ہونا چاہیے, انٹرنیشنل پرابلم ہو یا ڈومیسٹک. تو آپ کو جو حل کرنی ہے, تربیت کا جو نظام ہے وہ بچپن سے شروع ہوتا ہے. تو بہرحال اس طرح مختلف موضوعات کے ساتھ فیضان مدنی مذاکرے کے عنوان سے آپ دیکھ سکیں گے امیر اہل سنت کے مختلف مدنی گلدستوں کو ہم جو لے کر آتے ایک ہی سلسلے میں وہ لاتے ہیں دلچسپ سوالات اور امیر سنت کے ایمان افروز جوابات, جو اس وقت سلسلہ جاری ہے. اس میں ہم آپ کو کچھ مدنی گلدستے بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم امیر اہل سنت کے آڈیو بیان کا مدنی گلدستہ بھی آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. امیر سنت کے بیانات بھی سننے چاہیے, آپ اس کی آڈیو بھی سن سکتے ہیں اور مختلف مناظر کے ساتھ اس کے مدنی گلدستے بھی ہوتے ہیں, اور یہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی, یعنی انگلش ترجمے کے ساتھ بھی یہ بیانات کو ٹیلی کاسٹ کرنے کی ترکیب ہوتی ہے, اور ویب سائٹ کے ذریعے بھی ترکیب ہو سکتی ہے. اوکاڑا جامعۃ المدینہ آگرہ اور اس کے علاوہ مانڈوی ہند پر بھی کیا عاشقان رسول جامعۃ المدینہ کے ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوئے. اور اب ہم چل رہے ہیں آڈیو بیان کی طرف. پہلے جانا چاہیے یا کھانے پینے کی اشیاء میں پلاسٹک کا استعمال اور انسانی صحت, یہ بھی ہمارا ایک مدنی گلدستہ ہے. آپ کو کھانے پینے کی چیزوں کی کچھ احتیاطوں کا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. ہمارا سوال اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جواب. آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کو پلاسٹک کی تھیلی میں رکھا جاتا ہے, اور پلاسٹک کے برتن میں کھانا گرم کرنا یا کھانا پینا یہ عام ہے. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پلاسٹک کے اندر کچھ خطرناک کیمیکل ہوتے ہیں جو گرم ہونے پر کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں, جو کہ مضر صحت ہوتے ہیں اور کچھ صورتوں میں خطرناک بیماریوں کا سبب بھی بنتے ہیں. آپ سے عرض یہ ہے کہ امت کی خیر خواہی کے لیے ایسی حکمت بھری باتیں بتائیں کہ ہم نقصانات سے محفوظ رہیں. سائنسی تحقیق کے مطابق پلاسٹک کے برتنوں میں چونکہ بعض خطرناک کیمیکلز ہوتے ہیں, لہٰذا ان کے استعمال سے بعض اموات بھی ہوئی ہیں. پلاسٹک کے برتنوں اور پلاسٹک کی تھیلیوں میں گرم غذائیں, گرم چائے وغیرہ ڈالنے سے, پلاسٹک کے برتن میں رکھ کر مائکرو ویو میں غذا گرم کرنے سے, اور پانی کی بوتلیں دھوپ میں رکھنے سے پلاسٹک میں موجود کیمیکلز شامل ہو جاتے اور استعمال کرنے کی صورت میں غذا یا پانی کے ساتھ پیٹ میں چلے جاتے ہیں. اس سے بال جھڑنے کا مرض, بہانج پن یعنی بے اولادی, گردے کی پتھری اور گردے کے دیگر امراض, بدہضمی, السر, جلد یعنی اسکن کی بیماریاں, دل کے امراض, حتیٰ کہ کینسر ہو جانے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. پلاسٹک کے برتنوں کے بجائے اسٹیل, شیشے اور سیرامکس, چینی مٹی کے برتن استعمال کرنے چاہیے. عاشقان رسول کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 129 پر ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تانبے پیتل کے برتنوں میں کھانا پینا ثابت نہیں. مٹی یا کاٹ یعنی لکڑی کے برتن تھے, اور پانی کے لیے مشکیزیں بھی. بعض روایت کے مطابق کانچ کے برتن بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے. واللہ تعالی اعلم برسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امیر سنت کے آڈیو مدنی مذاکرے بھی ہیں. آڈیو مدنی مذاکرے مختلف مناظر کے ساتھ اس طرح آپ کو پیش کیے جاتے ہیں, اور اس کے بھی آپ برکت حاصل کریں. جامعۃ المدینہ سید پور بنگلہ دیش کے طلباء کرام اس وقت ہمارے درمیان ہیں, اور امیر سنت کی آڈیو حکایات مختلف مناظر کے ساتھ آپ کو پیش کی جاتی ہیں, تاکہ ہم حکایتوں میں ایک دلچسپی بھی ہوتی ہے, مگر امیر سنت کی حکایت میں آپ کچھ درس دینے کی بھی ترکیب فرماتے ہیں. صرف دلچسپی ہی مقصود نہیں ہوتی, آپ کو سلسلہ دکھاتے ہیں ایک دلچسپ انداز سے تو ہے, مگر سیکھنے کے لیے بھی اس دلچسپی کے ساتھ آپ کو کچھ مل سکے. آئیے آپ کو امیر سنت کی ایک حکایت سناتے ہیں, اور حکایت کا عنوان ہے جانوروں پر ظلم کی سزا. حکایت جانور پر ظلم کی سزا. آج سے تقریباً 115 سال پہلے کا سچا واقعہ تصرف کے ساتھ پیش خدمت. دریائے جہلم کے کنارے ایک قوم آباد تھی. اس قوم کا ایک باکا سجیلا نوجوان تھا جسے اپنی قوت بازو پر
बड़ा नाच था। एक बार मौसम बड़ा सुहाना था। उम्दा लिबास पहनकर अपना पसंदीदा हथियार बल्लम नेजा लेकर दरिया के किनारे अपनी भैंसों को देखने अपने बाड़े की तरफ चला। रास्ते में एक झोपड़ी आई जहाँ दो बच्चे खेल रहे थे। करीब ही एक कुतिया अपने दो पिल्लों को दूध पिला रही थी। नौजवान नजदीक आया तो वो कुतिया घुर्राने लगी। नौजवान का पारा चढ़ गया। इस पर तो कोई इंसान भी टेढ़ी आंख डालने की जरूरत नहीं करता था कि जाए के एक हकीर कुतिया यह हरकत करे। नौजवान आगे बढ़ा, कुतिया फिर घुर्राई। उसने अगले लम्हे बल्लम की तेज नोक कुतिया के पेट में चुबो चुबो कर उसका काम तमाम कर दिया। वो बेचारी चीखती चिल्लाती तड़पती ठंडी हो गई। चंद रोज बाद उस नौजवान का अपने चचाजाद भाई से झगड़ा हो गया। दूसरे रोज किसी और के हाथों उसका चचाजाद भाई कत्ल हो गया। कातिलों ने लाश दरिया बुर्द कर दी। अगली सुबह लाश वहां किनारे आ लगी जहां उस नौजवान की भैंसें बैठी जुगाली कर रही थी। मकतूल के बाप ने मज़कूरा नौजवान को ही कातिल करार दिया क्योंकि कल ही उससे झगड़ा हुआ था। थाने में FIR दर्ज करा दी गई और उसे पकड़कर गुजरात जेल भेज दिया गया। सेशन जज मियां वाली ने केस की समाअत की और उसे मौत की सजा सुनाई। अपीलों का सिलसिला 1.5 साल चलता रहा। सब मुस्तरद हो गए। सिर्फ वाइसराय के रहम की अपील का फैसला बाकी था। उस नौजवान मुलजम को यकीन था कि उसे फांसी नहीं हो सकती क्योंकि इसने कत्ल किया ही नहीं। उसको अपने सिफारिशों पर भी एतमाद था कि वो छुड़ा लेंगे, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। फांसी के लिए उसे डिस्ट्रिक्ट जेल जंग की कोठड़ी में बंद कर दिया गया। वहाँ सोते में उसने ख्वाब में एक जंजीर लटकी देखी कि जिस किसी को जरूरत हो वो उस जंजीर को हिलाता है। चुनांचे ये नौजवान भी जंजीर की तरफ बढ़ता है कि अपनी बेगुनाही साबित करे, मगर यकायक वही कुतिया अपने 2 बच्चों को साथ लेकर रोक बन जाती है। उसी तरह घुर्राती है और करीब नहीं जाने देती। अब उसकी आंखें खुलती हैं। ये तो वही कुतिया है मैंने जिसके पेट में बेदर्दी से बल्लम चुबो चुबो कर मार दिया था। तमाम अपीलें सिफारिशें मुस्तरद हो जाती हैं। आखिरकार 5 अगस्त 1902 सिने ईस्वी को सुबह 4 बजे उस नौजवान को डिस्ट्रिक्ट जेल जंग में फांसी पर लटका दिया जाता है। उसका जिस्म खिलाफ मामूल काफी देर तक तड़पता रहा, गोया वो ये पैगाम दे रहा था कि देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। ऐ आशिकान रसूल, जुल्म याद रखिए, जानवर पर जुल्म जो है ये मुसलमान पर जुल्म करने से भी ज्यादा बुरा है। मुसलमान जो है वो मुकाबला कर सकता है, जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन बेज़बान मजलूम जानवर किसको फरियाद करेगा। मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान ने यहाँ तक लिखा है कि मजलूम जानवर की बद्दुआ कबूल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल देखते रहिए, मदनी मुज़ाकरों में भी शिरकत करते रहिए। और अमीरुल सुन्नत की शिकायत के अंदर हमें दर्स भी मिला, तो ये एक दर्स देने का अच्छा सिलसिला होता है। ऐसी चीज़ें आपके पास हों तो सोशल मीडिया पे वायरल करनी चाहिए, लेकिन जिनको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाज़त ना हो, मसलन जामिअतुल मदीना के तलबा किराम, तो वो बेचारे ये काम नहीं कर सकते। हम अपने सिलसिले की तरफ चल रहे हैं और सिलसिले में हमने अब तक आपको जो चीज़ें दिखाई हैं उसमें मुख्तलिफ मदनी गुलदस्तों और कुछ हिकायतें, ऑडियो मदनी मुज़ाकरे का कुछ हिस्सा भी आपको हमने दिखाया है। अब हम आपको अमीर अहले सुन्नत के ऑडियो बयान की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये मदनी गुलदस्ता आपको दिखाते हैं कि अमीर सुन्नत के वो बयानात जिसको सुनने के लिए आशिकान रसूल जमा हुआ करते, बाज़ तो दूसरे शहरों से आया करते, और आपके बयानात ने बहुत इनक़िलाबी इक़दामात किए। दावत इस्लामी के परवान चढ़ने में आपके बयानात का भी किरदार रहा। जामिअतुल मदीना नागौर शरीफ हिंद के तलबा किराम भी हमारे दरमियान हैं। आइए हम देखते हैं। कब्र की पुकार। हज़रत सैयदना अबुल हुज्जाज सुमाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, जब मस्जिद को कब्र में उतार दिया जाता है तो कब्र उससे खिताब करती है, ऐ आदमी तेरा नाश हो,
तूने किस लिए मुझे बुला रखा था? क्या तुझे इतना भी पता न था कि मैं फितने का घर हूँ, तारीकी का घर हूँ? फिर तू किस बात पर मुझ पर अकड़ा अकड़ा फिरता था? अगर वो मुर्दा नेक बंदे का हो तो एक गैबी आवाज कब्र से कहती है, ऐ कब्र, अगर ये उनमें से है जो नेकी का हुक्म करते रहे और बुराई से मना करते रहे, तो फिर कब्र कहती है, अगर ये बात है तो मैं इसके लिए गुलजार बन जाती हूँ। चुनाचे फिर उस शख्स का बदन नूर में तब्दील हो जाता है और उसकी रूह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू की बारगाह की तरफ परवाज़ कर जाती है। याद रखिए, कब्र में सिर्फ अमल जाएगा। आपकी बुलंद कोठियाँ, महल्लात, मकानात, आपकी दौलत, आपका बैंक बैलेंस, आपका वसी कारोबार, आपके बड़े बड़े प्लॉट, आपके महलाते खेत और खुशनुमा बागात, ये सब आपके साथ कब्र में नहीं आएंगे। चुनांचे हज़रत सैयदना अता बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मय्यत को कब्र में रखा जाता है तो सबसे पहले उसका अमल आकर उसकी बाई रान को हरकत देता और कहता है, मैं तेरा अमल हूँ। वो मुर्दा पूछता है, मेरे बाल बच्चे कहाँ हैं? मेरी निअमतें, मेरी दौलतें किधर हैं? तो अमल कहता है, ये सब तेरे पीछे रह गए और मेरे सिवा तेरी कब्र में कोई नहीं आया। मुल्क के पानी में फना हर शय को है, सुन लगा कान, आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हम आपको अपने सिस्टम में उलमाए किराम के तासुरात भी जो अमीर सुन्नत के हवाले से होते हैं वो सुनाने की हमारी कुछ कोशिश होती है। अरब उलमाए किराम की आमद, तासुरात, अरबी में इनके तासुरात और उर्दू सब टाइटल के साथ, उर्दू तर्जमे के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। हमको وأساتذتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم انشر رحمتك عليهم وعلى طلابهم وعلى أهل بيتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة نحن سعداء جدا برؤية فضيلة الشيخ وهؤلاء الإخوة المباركين إن شاء الله. نحن الآن والأمة بأجمعها بأمس الحاجة إلى هكذا لقاءات. نسأل الله تعالى أن يمد في عمر شيخنا وأن ينفعنا وإياكم به، وأن تعمم هذه التجربة في كل بلدان العالم الإسلامي من أجل خدمة الإسلام والمسلمين. نيابة عن الشيخ والسادة الشيوخ أشكر سماحة الشيخ وأشكركم أنتم على حسن الاستقبال، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأحوال والأقوال والأفعال. الحقيقة كان لقاء مباركا مع فضيلة الشيخ
ولعل هذا يعطينا راحة وأملا كبيرا. هذه الأمة لا تزال تنجب أمثال هؤلاء الرجال، لذلك أطلب من أهل كراتشي ومن أهل باكستان أن يلتفوا حول هذا العالم الكبير، وستظل الأمة بخير ما دامت ملتفة حول هؤلاء العلماء. سوف نستقبل كل من يأتينا من طرف هذا العالم الكبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أحيانا الألسن تتكلم وأحيانا العيون تتكلم، وهنا أرى القلوب والأرواح تتكلم. الحمد لله. فعضوا عليه بالنواجذ كما تعضوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما رأيته اليوم صباحا في الفيديو من الإنجازات هذا يدل على الإخلاص بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، حقيقة نحن عرفنا الشيخ عن طريق قناة المدني، وأحببناه وتأثرنا به كثيرا مع أننا لم نكن نعرف لغته. فنوصي لإخواننا الموجودين هنا والقائمين أن من لم يتأثر به وهو يعايشه دائما فهو محروم، لأنه أولى بأن يتأثر به مننا. لكن نسأل الله تعالى الأدب معهم وينفعنا بهم إن شاء الله تعالى. ونسأل إخوانه أجمعين ونأمرهم إذا جاز لنا الأمر أن يعضوا على الشيخ بالنواجذ ليستفيدوا بلحظه كما ينتفع بوعظه. سيدي الشيخ الياس، إن الله يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة، ونحن قد جلسنا معك ساعة، فلا تنسنا يوم القيامة. الناجي منا يأخذ بيد أخيه إن شاء الله. النبي صلوا عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من. النبي صلوا عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من. وينال البركة كل من. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی زندگی کے بہت سے گوشے ایسے ہیں جو سیکھنے سے ہمارے لیے بہت زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا جس انداز سے پاکستان کے مختلف شہروں میں بارہا سفر رہا، دنیا کے بعض ممالک میں بھی آپ کا سفر ہوا، اور وہاں پر جو آپ کے معمولات تھے ان معمولات میں بھی ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سی مدنی پھول ہیں۔ تو تذکرہ امیر سنت کے عنوان سے ہم آپ کو مدنی گلدستہ یہ دکھاتے ہیں جس میں امیر سنت کے واقعات ہوتے ہیں اور ہمارے لیے سیکھنے کے مدنی پھول ہوتے ہیں۔ آئیے دکھاتے ہیں آپ کو۔ میرا نام نصیر احمد اتاری ہے، میرا تعلق سکھر سے ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تقریباً 1987-88 میں سکھر تشریف لائے تھے۔ یہاں پر دعوت اسلامی کا مدنی مرکز مینارہ مسجد غریب آباد سکھر میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا۔ ہفتہ وار اجتماع میں امیر اہل سنت نے بیان فرمایا۔ یہ میرا پہلا اجتماع تھا امیر اہل سنت کا بیان سننے کے لیے۔ بیان کے بعد ذکر اور دعا ہوئی، اس کے بعد امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی امیر اہل سنت سے ملاقات کر کے۔ میری شادی تھی 25 دسمبر 1992، تو میں شادی کا کارڈ دینے کے لیے امیر اہل سنت کی رہائش گاہ نیا آباد میں پہلے آپ کی رہائش تھی، وہاں پہنچا تو وہاں مغرب کے بعد کافی اسلام بھائی تشریف لاتے ہیں، تو وہاں لنگر کھایا۔ اس کے بعد ایک حیدرآباد کے اسلام بھائی تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنی شادی کا کارڈ امیر اہل سنت کو پیش کیا۔ تو امیر اہل سنت ان کو مطلب نصیحت فرما رہے تھے کہ میں کراچی میں رہتا ہوں، آپ کی شادی حیدرآباد میں ہے تو میں آ نہیں سکتا، میری مجبوریاں ہیں۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے بھی اپنی شادی کا کارڈ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کیا۔
تو آپ مسکرانے لگے اور کہا کہ ابھی تو میں نے ان کو اتنا سمجھایا ہے اور آپ بھی مجھے دعوت دے رہے ہیں. بس یہ فرما کے پھر عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا. نماز کے لیے امیر اہل سنت شہید مسجد کھارا در تشریف لے گئے. افسوس میرے دل میں ہوا کہ امیر اہل سنت نے میری دعوت قبول نہیں کی. بہرحال میں چلا گیا. پھر سکھر آ گیا. 25 دسمبر کو الحمدللہ میری شادی ہوئی. 26 دسمبر کو بروز ہفتہ ولیمہ تھا. تو سکھر سے بھی کچھ اسلامی بھائی میری شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے. تو شام کو انہوں نے امیر اہل سنت سے ملاقات کی اور میری شادی کا ولیمے کا ذکر کیا کہ آج جو ہے وہ حافظ صاحب کا ولیمہ ہے. تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ ہاں وہ کارڈ دینے آئے تھے اور میں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی تھی. پتہ نہیں انہوں نے کیا محسوس کیا ہوگا. ان دنوں کراچی میں ہر ہفتے کو کسی مختلف علاقوں میں سنت و بھلا اجتماع ہوتا تھا جس میں امیر اہل سنت بیان فرمایا کرتے تھے. اتفاق سے 26 دسمبر ہفتے کے دن کو اجتماع کہیں رکھا نہیں گیا. تو امیر اہل سنت کو بڑا افسوس ہوا کہ آج اجتماع نہیں ہوا. بہرحال آپ نے اسلامی بھائی کو فرمایا کہ انشاءاللہ میں وقت نکال کر ان کے ولیمے میں تشریف لاؤں گا. تو پھر اسلامی بھائی ولیمے میں آئے. انہوں نے مجھے کہا کہ انشاءاللہ آپ کو ہم سرپرائز دیں گے. تو جب کھانا وانا کھانے سے فارغ ہوئے تو اچانک امیر اہل سنت تشریف لے آئے ولیمے میں. ایک دم مطلب دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ہمارے پیر و مرشد تشریف لے آئے. تو سب کو خوشی ہوئی ماشاءاللہ. پھر امیر اہل سنت تشریف لائے, کھانا وغیرہ تناول فرمایا اور آخر میں تحفے وغیرہ بھی مجھے دے کر گئے. تو الحمدللہ جو کارڈ دیتے ہوئے دل افسردہ تھا, آپ کے تشریف لانے سے الحمدللہ بڑی خوشی و مسرت ہوئی. سارے گھر والے بھی خوش ہوئے الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا کہ امیر اہل سنت ہماری ولیمے میں تشریف لے آئے. دل جوئی کا بڑا پیارا انداز رہا امیر سنت کا اور ہے بھی. اور اس طرح کی دل جوئی کا انداز جانے آنے کا وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کی زندگی کے معمول میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے اور حالات اور واقعات بھی اس طرح کے معمولات میں پھر تبدیلی کا باعث بن جاتے ہیں. تو اسلامی بھائیوں کی دل جوئی ہے نا, یہ آپ جب بھی تذکرہ امیر سنت کے یہ مدنی گلدستے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ضرور ملے گی. اور بڑا پیارا انداز ہوتا ہے امیر سنت کا. اور جیسے جیسے ہم آپ کو دکھاتے رہیں, اور تذکرہ امیر سنت کے کئی مدنی گلدستے تو ہم نے دکھائے بھی ہیں اور آگے بھی ہماری نیت ہے آپ کو دکھانے کی. تو اس میں سیکھنے کی بہت ساری چیزیں. اور ابھی ہم اپنے اختتام کی طرف آ چکے ہیں, لیکن آخر میں ہم ایک نعرہ لگائیں گے. تیار ہیں آپ لوگ؟ ابھی اتنے ہلکی آواز سے تیار ہوں گے تو پھر نعرہ کیسے لگے گا؟ تیار ہیں؟ ویسے لبیک بولتے اس موقع پر. ہماری ترکیب میں انشاءاللہ بھی درست ہی ہے اس موقع پر بولنے کا. ٹھیک ہے جی. فیضان مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری,